قائم کیا تھا وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری اداروں کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے۔ اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے۔ کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں، کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں، مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے، کارکنوں سے لے کے قیادت تک ہم ایک مطالبہ پہ، ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوری نظام چلے، پاکستان میں آئین کا بالادستی ہو، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان نے تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تمام سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ جمہوری کارکنوں کا مگر اس وقت پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ مئی 9 جیسے حملہ، جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ اور اگر ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو، ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا، تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے، مسلسل ہم جب سے سیاست میں ہیں یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا، مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو۔ اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے، حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں، ریاست کو چلانے میں، ریٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے، لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے۔ اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں، میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے، ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں
اور جو غیر سیاسی غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں. جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا سیاسی کردار اپنائے گا وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا. مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے نہ جمہوری رہتا ہے پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا سیاسی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں. ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اب میرا خیال میں دوں گا بی ایس ایف کے ڈپٹی جنرل سے ہمیں قائم کرنا پڑے گا یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے, پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کی حکومت چل سکے, ریاست چل سکے, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے, آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ اور جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا, اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے. ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا, تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا, اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے, صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرا خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان جنرل سیکرٹری عبداللہ صاحب کو ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے, وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں, شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں. آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے. جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی حل میں یقین رکھتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. میں ایک اور اہم ایشو پہ بہت اہم ایشو پہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک پرنسپل سٹانس, ایک اسٹرانگ سٹانس, ایک مضبوط موقف رکھا ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ ہے اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے
جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت سیریسلی لیتی ہے. ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دیا ہے جو کہ دینا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کیا ہے. پاکستان فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا افواج کے، ہمارا سولجرز کے، ہمارا پولیس کے قربانی کی وجہ سے، ہمارا قیادت کے قربانی کی وجہ سے، ان کے خون کی قربانی سے پاکستان نے دہشت گردوں کو وہ شکست دلوایا جو پوری دنیا مل کے ہمارا ہمسایہ ملک میں نہیں کر سکا. وہ پاکستان کے عوام نے، وہ پاکستان کے فوج نے، وہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان میں جد و جہد کر کے دکھایا، اور ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا. ملک بھر میں جو دہشت گردی کی لہر تھا اس کو روک دیا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک بار پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا آگ ان صوبوں میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اثرات صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، وفاق پہ بھی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ اثر ہو رہا ہے. دہشت گردی ہمارا عوام کے، ہمارا سیکیورٹی کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا معیشت کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا تعلقات، ہمارا برادر ممالک کے ساتھ اس کو بھی خطرہ ہے. اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، امن لے کر آنا، پاکستان کے عوام کو زندگی کا تحفظ دلوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے ماضی میں پاکستان نے ایک ہو کے، ہم سب نے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کو شکست کروایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر انہی دہشت گردوں کو مقابلہ کر کے ہم ایک بار پھر بھی ان کو شکست دلوا سکتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ اس وقت ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا سیاسی صورتحال کی وجہ سے، ہم ایسا اہم ایشو پہ بھی جس پہ اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاست کو ایک طرف رکھ کے محب وطن پاکستانی کی حیثیت میں ملک اور قوم کے سوچ کے ایک ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے. میں نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ سیاست کیا جا رہا ہے. اس ایشو کو بھی ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی آپس کی جو لڑائی ہے اس میں مصروف ہے، اور اس کا فائدہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اور یہ انتہا پسند لے رہے ہیں. پاکستان کے عوام پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت میرا پارا چنار میں ہو رہا ہے. کتنے دنوں سے پاکستان کے شہریوں کے خون اس علاقے میں بہہ رہا ہے. دنیا دیکھ رہا ہے، پورا سوشل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عام سا میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے. بہت الارمنگ ایمرجنسی کرائسس سچویشن پیدا ہو رہا ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کلیپس ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن اور امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا، وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے. اس کے بجائے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اس کرائسس کا، اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرے، وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا. آج بھی اس صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس کے بجائے کہ وہ اس کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے عوام کو تحفظ اپنے پارے چنار میں دلوا دے،
وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست کی دائرہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی بیان دیا جاتا ہے؟ کیا وہ صوبائی حکومت اپنا سیاسی ذمہ داری، اپنا حکومت کا ذمہ داری پورا کر رہی ہے؟ اب کب تک یہ برداشت کرے کہ پاکستان کی اصل مسائل، پاکستان کے عوام کے 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہے وہ پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی، ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے نہیں دیکھی. اور آج بھی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کو کہ امن قائم کرے. اگر وفاقی حکومت کی مدد ضروری ہے تو وفاقی حکومت کا مدد منگوائے. اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے. جب صوبائی حکومت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے کی نمائندگی کریں. آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت یہ غلطی مانے گا اور توجہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف دلوائے گا. اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جو وہ مسئلے، ان کی طرف ان کو توجہ ہوگا، نہ کہ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پلاتے ہیں. ہر پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے. کسی پاکستانی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ رائٹ کرے، وہ حملہ کرے، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو. ہر کسی پاکستانی کا حق ہے کہ پورا من احتجاج، پیسفل اسمبلی، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا. کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، ہمارے اپنے پولیس کو، ہمارے اپنے فوج پہ حملہ کرے. اور نہ بھی کسی کو، اور کبھی بھی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی، ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایک شہری بھی خدا نہ خواستہ کسی ایک واقعہ کی وجہ سے فوت ہو جائے. جو پورا صورتحال ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے. مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ایک مکمل بھرپور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آج کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کا نیا پلان لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو کمپریہنسو کینیٹک پلان، اس پہ سب مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں یا اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کو یا ناراض تنظیموں سے انگیج کرنے کے جو کمپریہنسو پلان ہے وہ بھی تیار کرنا پڑے گا. اور جو مقابلہ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جب بھی آپ چاہے وہ دہشت گردی کا آپریشن ہو یا ایک مقابلہ ہو، ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنے کے لیے ایک منصوبے سے آپ دیتے ہیں. تو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوگا، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پختونخوا کا ہو، چاہے وہ سارا ملک کے ہو، جہاں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا CT کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کینیٹک پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا انگیجمنٹ آپشنز کی پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے ضروری ہوگا. یہی طریقے ہیں کہ اگر ہم اتفاق رائے سے سب مل کے
जैसे माजी में हमने पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी पे अमल दरामद की, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम आज भी सब मिलके दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं, दहशतगर्दी को शिकस्त दिलवा सकते हैं और पाकिस्तान के अवाम को वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकते हैं, वो पुरअमन पाकिस्तान दिलवा सकते हैं जो उनका हक है। आखिरी जिस बात पे मैं इंशाअल्लाह ताला इस तकरीर को मुकम्मल करूंगा वो हर पाकिस्तानी के लिए सबसे अहम बात होता है, पाकिस्तान की हर शहरी की जो सबसे अहम इश्यू होता है वो इस मुल्क की मीशत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा हमेशा से, हमारा बुनियाद से लेके हमारा ये तारीख है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम दोस्त मुआशी मंसूबे में यकीन रखते हैं। हुकूमत साजी के वक्त और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जहां तक मीशत का स्वभाव है वो क्लियर है, वो वाज़े है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान की अवाम के ये मुतालबा था इलेक्शन में कि महंगाई में कमी लेकर आए। पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा, पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश ये है कि हम महंगाई में कमी लेकर आए, गुर्बत में कमी लेकर आए, बेरोजगारी में कमी लेकर आए। और मैं समझता हूं कि हमने जब हुकूमत के साथ दिया तो इसी उम्मीद के साथ कि हुकूमत को हम उस पेश देंगे कि वो परफॉर्म कर सके, पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लेकर आ सके जिससे पाकिस्तान के अवाम को फायदा हो, जिससे महंगाई में कमी हो, जिसमें गुर्बत में कमी हो, जिसमें बेरोजगारी की कमी हो। और हुकूमत का कहना यह है कि इतने सारे अरसे के बाद अब उनको नजर आ रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर इसको ना सिर्फ वेलकम करेगी, मगर इसको हुकूमत की अगर महंगाई में कमी आता है तो हम समझेंगे कि ये हुकूमत की कामयाबी है। मगर साथ साथ हमारा उम्मीद ये होगा, हमारा मुतालबा ये होगा, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि अगर महंगाई की में कमी आ रही है तो उसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। साथ साथ हमारा ख्वाहिश ये होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इंशाअल्लाह ताला जरूर अगर महंगाई भी कम हो रहा है और पाकिस्तान की मीशत को फायदा होगा तो उससे ना सिर्फ गुर्बत में मगर बेरोजगारी में भी साथ साथ कमी होगा। मगर हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज है उसमें दो तीन ऐसे एरियाज हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सख्त एतराज़ात है, इख्तलाफात है। हमारा नुक्ते नज़र हुकूमत के नुक्ते नज़र से अलग है और हमारा ये इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी कमेटीज़ की बातचीत होगी तो हम ज़रूर इन मुआशी पॉइंट्स पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की एक दो शोबे में ऐसे पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की मईशत को एक लीडिंग मईशत बना सकते हैं। ये पाकिस्तान में एक ऐसा मुआशी इनकलाब लेकर आ सकते हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिले, पाकिस्तान में बेरोजगारी में कमी हो, गुर्बत में कमी हो, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की मिले। पहले वो हमारा ज़राअत का शोबा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है हमारी मईशत की बैकबोन है। सदर जरदारी ने अपने पिछले दौर में ज़राई शोबे को सपोर्ट करके इस मुल्क में एक ऐसा मुआशी इनकलाब लेकर आए जिसकी नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत ने पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्ट्स के जो रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ चुके थे। और आज हमारा खदशा है, हमारा कंसर्न है, हमारा नुक्ते नजर ये है कि हुकूमत के एक तो ऐसे पॉलिसीज है जिससे ज़राअत को फायदा पहुंचने के बजाय ये हमारा किसान का मुआशी कत्ल होगा। और अगर पाकिस्तान का किसान की मुआशी कत्ल हुआ तो आप समझे पाकिस्तान की मईशत का मुआशी कत्ल हुआ। एक तो सदर जरदारी ने जो रिकॉर्ड तोड़ दी एक्सपोर्ट्स की,
وہ اس طریقے سے کہ صدر زرداری نے ہمارے زرعی شعبے کو سپورٹ کیا، انویسٹ کروایا، جیسا چین انویسٹ کرتا ہے، جیسے بھارت انویسٹ کرتا ہے، جیسے یورپین یونین، جیسے امریکہ اپنے زرعی شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اور اس بار حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے زرعی شعبے میں تو سپورٹ پرائس بھی نہیں دے سکتے، جس کا نقصان پاکستان کی کسان کو، پاکستان کی چھوٹے کسان کو ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ حکومت کا یہ پالیسی ہے کہ ملک بھر میں سارے صوبوں میں اچانک ایک وقت میں زرعی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے، اور جبکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے کو ٹیکس ڈیلیور کرنا چاہیے، اور صوبہ سندھ اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے ہم نے یہاں یہ کر کے دکھایا کہ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا صوبہ ہم ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ اگر آپ ایک رات میں 45% اضافہ کریں گے کسی بھی شعبے میں، ایک رات میں اگر راتوں رات زرعی شعبہ کا آپ ٹیکس 45% مطلب لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پاکستان کی کسانوں کا معاشی قتل ہوگا۔ یہ پورا جو آپ کے معاشی شعبہ ہے یہ بیٹھ جائے گا، اور پاکستان کی معیشت پہ اس کا جو اثر ہوگا وہ منفی ہوگا۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ وہ نہ صرف صوبائی حکومتوں سے انگیج کریں، مگر صوبائی حکومتوں کی بات سنیں۔ اگر ہم مل کے فیصلے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اپنا ٹیکس ٹارگٹس وصول کریں گے، مگر ہم اپنے کسانوں کو تحفظ دلوا سکیں گے، ہم زرعی شعبے کو سپورٹ کر سکیں گے، اور اگر زرعی شعبہ کا ترقی ہوگا تو پھر ہمارا پورا معیشت کا ترقی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی زرعی شعبے میں کچھ ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی زراعت کی ترقی، جس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک بہت اچھا منصوبہ، ایک اچھا سوچ کے ساتھ لے کر آئے کہ جو کلیکٹیو فارمنگ، جو کوآپریٹو فارمنگ چین میں ہوا، دوسرے ممالک میں ہوئے، یہاں بھی پاکستان میں ہم کلیکٹیو فارمنگ لے کر آئیں گے، پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کر کے ہمارا ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گے۔ مگر یہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اگر صحیح طریقے سے یہ سیاسی کنسنسس کے طور پہ پیش کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے، تو یہ زرعی انقلاب چاروں صوبوں میں لے کر آ سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو یہاں سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ مگر جو متنازع طریقہ سے وفاقی حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے، جس متنازع طریقے سے وفاقی حکومت اپنا پانی کے بارے میں، پانی کی تقسیم کے بارے میں فیصلے لے رہے ہیں، جس متنازع طریقے سے ایک نہیں 6 کنالز انڈس سے نکلوانے کے منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس منصوبہ کی نتیجے میں مجھے جو فکر ہے کہ اگر حکومت زور زبردستی اپنا منصوبہ پہ ڈٹا رہا اور اسی طریقے سے آگے متنازع فیصلے لیتے ہیں، خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، تو نہ صرف ہمارے وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوں گے، پاکستان کے عوام کا ریاکشن آ رہا ہے، ذرا زور سے آئے گا، مگر اس سے ہمارا یہ پورا منصوبہ متنازع ہوگا، اور جو مثبت اس کا ایفیکٹ ہونے والا تھا، ہونے جا رہا تھا ہمارا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی زراعت پہ، الٹا اس کا منفی اثر ہوگا۔ تو اس موضوع پہ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی زراعت کو سب سے اہم
शोबा समझते हैं। इस मौजू पे भी हमारा उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत बातचीत से, कंसेंसस से, सियासी तौर पे सियासी स्टेक होल्डर से इंगेज करके अगर फैसले लेंगे तो वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो आपके मफाद में होंगे। अगर वो जोर ज़बरदस्ती फैसले लेंगे तो जोर ज़बरदस्ती वाले फैसले, खास तौर पे इस इशू पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं हो सकेगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम बातचीत के थ्रू, अपना कमेटीज के थ्रू इस किस्म के इश्यूज को भी जरूर एड्रेस करेंगे। इसलिए हम सब पे ये तो जिम्मेदारी है कि हम अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की मीशत की तरक्की में। एक और शोबा है जिसपे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमारा मुआशी फायदा हो सकता है, पाकिस्तान के अवाम को, खास तौर पे हमारे नौजवान को मुआशी फायदा पहुंचा सकते हैं। मॉडर्न दौर में पाकिस्तान की मईशत को वायबल रहना, दुनिया में पाकिस्तान की मईशत को वायबल रहना, इस शोबे पे बहुत रिलाई करते हैं। वो हमारा आईटी का सेक्टर है। हमारा आईटी का सेक्टर ने अब ये साबित कर दिया है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुस्तकबिल में तो उनके पास है, और पाकिस्तान के नौजवान ने बार बार ये साबित किया है कि आईटी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमारे नौजवान दुनिया के नौजवानों से आगे हैं। दुनिया के जहां भी आप देखें, हर शोबे में, इस शोबे के नीचे जो भी इस दायरे में आते हैं, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है ये पूरी दुनिया मानती है। मैंने खुद जो इंटरनेशनल ऐसे कंपनीज है, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो टिकटॉक हो, पता नहीं क्या क्या, इनसे जब मैं आपका वजीर खारजा था और बातचीत करता था, वो सब मानते थे कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल अब आगे पाकिस्तान में है। और हमने ये देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आईटी सेक्टर से हम पाकिस्तान को $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पहुंचाने का प्लान, मेरा प्लान नहीं था, ये वफाकी हुकूमत की अपना प्लान था कि $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की टारगेट हम मीट करेंगे आईटी सेक्टर के थ्रू। मेरा प्लान नहीं, हुकूमत का प्लान। हुकूमत का प्लान था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है पाकिस्तान को, और उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पाकिस्तान को बनाने के लिए जो एक अहम शोबा था, जिसको हुकूमत की भरपूर सपोर्ट होना था, वो आईटी सेक्टर। अब मैं आपको भी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपसे मुखातिब हूं। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं इस वक्त पाकिस्तान का 150 इलाकों से मुखातिब हूं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये दुनिया का मुस्तकबिल है। हुकूमत ने इस शोबे में भी, जहां हमने पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचाना था, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना था, पाकिस्तान में गुर्बत में कमी लेकर आना था, पाकिस्तान में बेरोजगारी में कमी लेकर आना था, इसी एक शोबे को सपोर्ट करके यहां भी हुकूमत की जो फायरवॉल और वीपीएन का पॉलिसी है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और आगे जाके इम्कान ये है कि मजीद मुश्किलात का सामना करेंगे। हम एतराज करते हैं, एहतजाज करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है हुकूमत वक्त से कि इस पॉलिसी पे नजरसानी करे। ये पाकिस्तान की अवाम का और खास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है कि आप इस पॉलिसी पे नजरसानी करें। हम बिल्कुल, ये मुमकिन है, हम पाकिस्तान के अवाम को डिजिटल स्पेस में सिक्योरिटी भी दिलवा सकते हैं और मुआशी तरक्की के लिए गुंजाइश छोड़ सकते हैं। मगर जिस तरीकेकार से हुकूमत आगे बढ़ रही है, उससे हमारा खौफ है, हमारा डर है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को इसका नुकसान होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर ये भी हुकूमत को अपनी कमेटी के थ्रू इस टॉपिक को भी उठाएंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जबकि मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रहा है, और मैंने आपके सामने अब कितने मसाइल गिनवाए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर जनरेशन ने अपनी दौर की सियासत के लिहाज से एक ऐसा मुस्बत
کردار ادا کر کے اپنے عوام کے لیے کامیابیاں حاصل کی. اور اس مشکل وقت میں، اس دور میں جہاں سیاست کے لیے جو سپیس ہے وہ تنگ ہے، وہ کم ہے، وہ سب کے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان حالات میں بھی ایک ایسا کامیابی حاصل کیا ہے، ایک ایسا تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی ویسے ہی یاد ہوگا جیسا قائد عوام کے دور میں ہم نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا، جیسے ہم نے صدر زرداری کے دور میں 18ویں ترمیم کے تھرو اس آئین کو بحال کیا، ویسے ہی میں نے آپ نے مل کے جدوجہد کر کے جو 26ویں آئین پاس کروایا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وعدہ پورا کر کے دکھایا. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پاکستان کے عوام یہ خود کہیں گے کہ اس آئین کی وجہ سے پاکستان کا ایک ایسا شعبہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں تو تب سے ہے جب سے ہمارا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ لٹکایا گیا، اس دن سے لے کے آج تک ہم جدوجہد کرتے آ رہے تھے کہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز ہو. اس ملک کے عوام کو اگر ہمیں نہیں انصاف تو اس ملک کے عوام کو ہم نے انصاف دلوانا تھا. اور یہ پہلا ہمارا یوم تاسیس ہے جو ہم منا رہے ہیں اس تاریخی فیصلہ کے بعد کہ تقریباً 50 سال بعد اسی عدالت نے بالآخر خود مانا اپنے فیصلہ کے تھرو. جسٹس فائز عیسیٰ کی اپنا فیصلہ اور ابھی 1-2 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کا ایڈیشنل نوٹ شیئر کی. سب انہیں خود اب مان رہے ہیں کہ قائد عوام بے قصور تھا، وہ ٹرائل غلط تھا، مگر ہمیں اور پاکستان کے عوام کو 50 سال انتظار کرنا پڑا اتنا ہی فیصلہ سننے میں. تو ہم نے پھر یہ طے کیا کہ اگر ہمیں 50 سال انتظار کرنا پڑا، آگے جا کے کسی پاکستانی کو انصاف کے لیے 50 سال کو انتظار نہ کرنا پڑے. اور ہم نے اتفاق رائے سے مولانا فضل الرحمان سے انگیج کر کے، سیاسی اپوزیشن سے انگیج کر کے ایک ایسا آئینی ترمیم لے کر آئے جو کہ اگر صحیح طریقے پہ سے چاروں صوبوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کو جلدی اور فوری انصاف مل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جب سارے جو ججز کے تعداد میں اضافہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ ججز اتنا ہی زیادہ کیسز سنیں گے اور اتنا ہی زیادہ کیسز کا فیصلہ دے کے پاکستان کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. ہم نے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ تھا کہ پارلیمان عوام کے نمائندے اپوزیشن اور حکومت مل کے جوڈیشری کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کون جج بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس قدم سے ہمارا جوڈیشری میں ایک ایسا شفٹ لے کر آئے ہیں، جبکہ پہلے جوڈیشری ایسے تھا کہ واز اے جوڈیشری آف دا پیپل آف دا ججز فار دا ججز اینڈ بائی دا ججز. آپ کی اس ترمیم کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے دس جوڈیشری ول بی آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم غیر آئینی غیر جمہوری جو چاہے وہ ہمارا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو، چاہے وہ افتخار چودھری جیسے عدالت ہو، چاہے وہ ڈیم بنانے والا عدالت ہو، یہی طریقہ تھا کہ ہم وہ پورا جو چیپٹر ہے پاکستان کی عدالت کی تاریخ میں وہ ختم کرے، ایک نیا آغاز کرے جس میں آئین کو اہمیت دیا جائے، جس میں عوام کو انصاف دلوانے کو اہمیت دیا جائے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کوز کے لیے قائد عوام سے لے کے اس حکومت تک جدوجہد کیا. یہ قائد اعظم نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا آئینی کورٹ کی وجہ سے، پھر 2006 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا، اس ملک کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں یہ کر کے یہ جوڈیشل ریفارمز، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وعدہ تھی. آپ نے نہ صرف وہ آئینی بینچ بنایا، آپ نے نہ صرف ججز کی اپوائنٹمنٹس میں
तब्दीली लेकर आए, जजेस के तादाद में तब्दीली लेकर आए। आपने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में सारे सूबे को बराबर की नुमाइंदगी दी उसी वफाकी अदालत में। मैं समझता हूं कि ये तारीखी कामयाबी है, ये सियासी कामयाबी है, और जैसे हमने इत्तेफाक राय से ये कामयाबी हासिल की, अगर इत्तेफाक राय से इस पे अमल दरामद होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की अदालत को और पाकिस्तान की निज़ाम को होगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन, तमाम डिस्ट्रिक्ट तंजीमों का, तमाम सूबाई ओहदेदारों का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस को मुल्क भर में 150 इलाकों में, 4 सूबों में, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ना सिर्फ कामयाब करवाया मगर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में के कोने कोने में मौजूद है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासत, मुस्बत सियासत पे यकीन रखती है, और आज भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो किरदार अदा करेगी जिससे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल निकले, जिससे हम पाकिस्तान के अवाम को कह सके कि महंगाई में कमी आ रही है, बेरोजगारी में कमी आएगी, गुर्बत में कमी आएगी, इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके, सियासी स्टेबिलिटी लेकर आ सके। एंड ये ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, ये तमाम सियासी जमातों का जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के उम्मीदों के मुताबिक अपना किरदार अदा करें, और अगर हम इनके उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म कर सकेंगे तो उम्मीद है कि आगे जाके इलेक्शंस में आप हमें वो सपोर्ट देंगे। उस सपोर्ट के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला आज जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ आईनी जिम्मेदारियां हैं, कल आपकी मेहनत, आपकी जिद्दोजहद की वजह से, आपकी साथ की वजह से उन्हीं इलाकों में आपका हुकूमत होगी, ताकि आप खुद अपने हाथों से पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल कर सके, पाकिस्तान के अवाम के जिंदगियों में आसानी लेकर आ सके। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला हम 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श में आप सबसे मिलेंगे। अभी पार्टी परचम ले रहे हैं। जलसे के बाकायदा इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। तमाम कारकुन ओहदेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया। आतिशबाजी होगी, उसके बाद मारूफ सिंगर नईम अब्बास सूफी साहब आएंगे, वो अपने फन का मुजाहरा करेंगे, फिर कुछ और सिंगर्स आएंगे जो पार्टी